السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے۔ سبق کا آغاز علم اضافے کی دعا سے کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف استعالہ۔ استعالہ کا مطلب ہے بلند ہونا۔ حروف استعالہ کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کی جڑ اوپر تالو کی جانب بلند ہوتی ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف استعالہ کہتے ہیں۔ حروف استعالہ کو حروف مستعلیہ اور حروف تفخیم بھی کہتے ہیں، اور آسان زبان میں اسے موٹے حروف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو ادا کرتے ہوئے ہماری آواز موٹی ہوتی ہے۔ حروف استعالہ کل 7 ہیں۔ یہ قاعدہ اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئیں انہیں موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ان کی یہ صفت یعنی صفت استعالہ ختم ہو جائے تو یہ ناقص ادا ہوتے ہیں اور دوسرے حروف سے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر تالو کی جانب اٹھائیں اور آواز کو موٹا کر کے پڑھیں۔ اس طرح یہ حروف صحیح ادا ہوں گے۔ صفت استعالہ ان کی صفت لازمہ ہیں۔ سبق کا آغاز تعاوض اور تسمیہ سے کرتے ہیں۔ تعاوض اور تسمیہ کو قاعدے کی تختی میں ہمیشہ ٹکڑوں میں پڑھا جاتا ہے، جو کہ آپ کو لیسن نمبر 1 میں سکھایا گیا ہے۔ یہاں پر تعاوض اور تسمیہ کو ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حروف استعالہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں خا۔ خا کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں اور آواز کو خا کے مخرج میں اوپر کی طرف اٹھائیں تو خا موٹا ادا ہوگا۔ خا میں خرخر کی آواز باقی رہنی چاہیے۔ پڑھیں خا۔ پڑھیں صاد۔ صاد کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں اور زبان کے آخری حصے کو اوپر کی جانب اٹھائیں۔ زبان کے سامنے والے کنارے یعنی طرف اللسان کو موٹا کرتے ہوئے صاد کے مخرج میں لگائیں۔ اس طرح صاد موٹا اور مخففہ ادا ہوگا۔ پڑھیں صاد۔ پڑھیں ضاد۔ ضاد کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں اور ادنی لسان سے اقصی لسان تک دونوں حافتین کو اوپر تالو سے لگائیں تو ضاد درست ادا ہوگا۔ پڑھیں ضاد۔ پڑھیں غین۔ غین کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں اور آواز کو موٹا کر کے غین کے مخرج میں اوپر کی طرف اٹھائیں تو غین درست اور مخففہ ادا ہوگا۔ پڑھیں غین۔ پڑھیں طا۔ طا کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں اور طرف اللسان کو موٹا کر کے طا کے مخرج میں لگائیں۔ اس طرح طا درست ادا ہوگا یعنی مخففہ ادا ہوگا۔ پڑھیں طا۔ پڑھیں قاف۔ قاف کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں
اور زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان کو لحاظ یعنی قوے سے لگائیں تو قوف درست ادا ہوگا. پڑھیں قوف. پڑھیں وا. وا کو صحیح اور موٹا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کا مضبوطی سے دائرہ بنائیں اور راس اللسان کو موٹا کر کے وا کے مخرج میں لگائیں تو وا درست اور مخفمہ ادا ہوگا. پڑھیں وا. خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. حروف استعلاء کو پڑھتے ہوئے عام طور پر 2 غلطیاں ہوتی ہیں. نمبر 1، حروف استعلاء کو پڑھتے ہوئے حرف باریک پڑھ دیتے ہیں ہم. یہ غلطی عام طور پر الف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے صاد، داد، کاف، تا. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ حروف استعلاء کو پڑھتے ہوئے حرف واو کا اضافہ کر دیتے ہیں. جب ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں تو حرف واو کا اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. جیسے سواد، دواد، قوا، طوا. حروف استعلاء کو ان غلطیوں سے بچاتے ہوئے صحیح اور مخفمہ ادا کریں. خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. حروف استعلاء کا مجموعہ ہے خص ضاد قذ. خص ضاد قذ. آج ہمارے سبق کا عنوان تھا حروف استعلاء. آج ہم نے آپ کو حروف استعلاء کو درست ادا کرنے کا طریقہ بتایا. حروف استعلاء یعنی حروف مستعلیہ یا موٹے حروف قاعدے اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئیں گے انہیں موٹا اور مخففہ ادا کریں گے. انہیں صحیح ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے آخری حصے کو اوپر تالو کی جانب اٹھائیں اور آواز کو موٹا کر کے حرف کے مخرج میں لگائیں. اس طرح یہ حروف صحیح ادا ہوں گے. صفت استعلاء ان کی صفت لازمہ ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.